أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. 4 واجب ہے، اس میں پہلا واجب جو ہے وہ علم کو حاصل کرنا ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا. تو وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے مقصود اور مطلوب ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضے کے تحت ایسا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت انسان میں پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کون سا علم مطلوب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا علم جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پیدا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، ان کی پھر آگے تفصیلات جو ہے وہ کتاب میں آئیں گی، وہ انشاءاللہ کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا علم جو انسان میں مندرجہ ذیل چیزیں پیدا کر دے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق، جو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق انسان میں پیدا کر دے، اور جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے دوسرا، اس کی اطاعت انسان میں پیدا کر دے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا انسان میں پیدا کر دے، اور انسان کے اندر یہ چوتھی چیز پیدا کر دے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف ویسے کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر انسان کو علم ہے اس طرح کا کہ انسان میں یہ 4 چیزیں پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہ علم جو ہے وہ یا غلط علم ہے یا وہ ناقص علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر انسان کے میں صحیح علم ہے تو یہ 4 چیزوں کا پیدا ہونا اس علم سے ضروری ہے. اس کے بعد ومعرفت دین الاسلامی بالادلہ، تو دین اسلام کے حوالے سے ایسا علم کہ جو یہ بتلائے کہ ایک دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیا ہے. دین فرض ہے، اس دین کے اندر موجود تفصیلات وہ سبھی طرح کی ہو سکتی ہیں. وہ دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر فرض کیا ہے تاکہ اس دین کے مطابق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. دین کے بارے میں علم کیا ہوگا؟ کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے کہ اس دین کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اسلام کا لفظ جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اس کا عام معنی اور دوسرا خاص معنی. جو اسلام کا عام معنی ہے اس کی تعریف آپ پڑھتے ہیں، آگے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی کریں گے. اسلام کی عام تعریف وہ یہ ہے: الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعت والخلوص لہ من الشرک. تو 3 چیزیں ہیں اسلام عام میں. توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بندگی کرنا، الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرنا، والانقیاد لہ بالطاعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تذلل خضوع، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی کرتے ہوئے کر جانا اور شرک سے پاک ہونا.
یہ اسلام کا عام معنی ہے۔ اس کے مطابق سبھی انبیاء کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس معنی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی نبیوں کو جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کا خاص معنی وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں بالادلتی، ادلہ یہ دلیل کی جمع ہے۔ دلیل مطلوب کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز کو دلیل کہتے ہیں۔ دلیل کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دلیل اور دلالت کیا ہوتی ہے، یہ اصول فقہ کی بحث ہے، لیکن یہاں پر ہم مختصراً تاکہ جو ہے وہ موضوع کے اندر ہم جلدی داخل ہو جائیں، تو دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو مطلوب کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور یہ ادلہ جن کے ذریعے یہ معرفت حاصل کرنی ہے، یہ ادلہ 4 طرح کی ہیں۔ پہلی ادلہ سمعیہ ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ دلیلیں ہیں۔ ادلہ سمعیہ یہ سب سے اعلیٰ دلیلیں ہیں، اور یہ جیسے قرآن اور حدیث یہ ادلہ سمعیہ ہے۔ تو ان ادلہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان چیزوں کی ہم معرفت حاصل کریں گے۔ دوسری دلیلیں ادلہ عقلیہ ہیں۔ جو ادلہ عقلیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری ذکر بھی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ترغیب بھی دی ہے۔ افلا یعقلون لعلکم تعقلون۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عقلی دلیلیں ذکر کی ہے، ان میں سے ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، اس کے حوالے سے ہم جب رب پر بحث کریں گے انشاءاللہ تھوڑی سی بحث وہاں پر کریں گے۔ اب ادلہ عقلیہ اور ادلہ سمعیہ یا نقلیہ جو ہے، ان کا تعلق اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قدیم زمانے سے لے کے موجودہ زمانے تک اس تعلق کی نوعیت کو جاننے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، صحیح طور پر نہ معرفت ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ تو اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس کی وضاحت کے لیے آپ جانتے ہیں درء تعارض العقل و نقل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، 11 جلدوں کے اندر چھپی ہے، 10 جلدوں میں کتاب ہے، اور 11ویں جلد کے اندر جو ہے وہ فہارس ہیں۔ تو مختصراً اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل سلیم اور صحیح اس کی دلالت اور نص صحیح کی دلالت، اس کے اندر کبھی بھی تعارض اور تضاد نہیں ہو سکتا۔ عقل سلیم و صحیح کی دلالت اور نص صحیح کی دلالت کے اندر کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قیاس جو ہے اس کو المیزان قرار دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے اور میزان کو یعنی کہ قیاس کے علم کو اتارا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں قیاس کے بارے میں فرمایا من اجل العلوم، اعلیٰ ترین علم جو ہے وہ قیاس کا علم ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی قیاس اور جو نص جو ہے اس کا تعارض نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، عقل اور دلیل عقلی یہ نص کے تابع ہے، نص سے اوپر نہیں ہے۔ معتزلہ اور ایک لمبا چوڑا اسلامی طریق کے اندر مکاتب فکر ہیں جو نص سے عقل کو اوپر رکھتے ہیں۔ تو عقل جو ہے یہ نص کے تابع ہے۔ کیونکہ عقل کو کئی عوارض پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے عقل کا دائرہ کار محدود ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے عقل جو ہے بسا اوقات غلط ادراک کر لیتی ہے۔ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ عقل کو عوارض پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے عقل کا دائرہ کار محدود بھی ہے، اور ان عوارض کی وجہ سے عقل غلط ادراک بھی کر لیتی ہے، جبکہ وحی ہر حال اور ہر حالت میں وہ حق پر مبنی ہے اور اس کا ادراک حقیقی اور صحیح ہے۔ مثلا عقل جو ہے
بچپن میں اور طرح کی ہے، جوانی میں اور طرح کی ہے، بڑھاپے میں اور طرح کی ہے۔ عقل عالم کی اور طرح کی ہے، دیہات میں کھیتی باڑی کرنے والے کی اور طرح کی ہے۔ تجربات جو ہیں یہ بھی عقل کو پروان چڑھاتے ہیں، جس طرح کے تجربات ہوتے ہیں وغیرہ۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، صرف اشارہ دینا مقصود ہے یہاں پر۔ تو عقل وحی کے تابع ہے، کیونکہ عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اور عقل جو ہے اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، جبکہ نص جو ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، لہٰذا عقل نص کے تابع ہے۔ عقل جو ہے، ایک تیسری بات اس حوالے سے، عقل شریعت کے معارض نہیں ہوتی، لیکن شریعت کی علتوں کو سمجھنے میں حیران ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں شریعت مستحیل چیز کو لے کر نہیں آتی، ایسی چیز شریعت میں نہیں ہوگی کہ جس کو بارے میں عقل کہے کہ یہ مستحیل ہے، لیکن بمحارات العقول چیزیں ہوتی ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا ادراک نہیں کر پاتی۔ تیسری دلیلیں وہ حسی دلیلیں ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر رکھی ہے، اور یہ بھی اس وقت ایک بہت اہم موضوع ہے یہ والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کائنات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں رکھی ہیں، اور ان دلیلوں کو حسی دلیلیں کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک موضوع ہی آ جاتا ہے سائنس اور اسلام کا تعلق، سائنس اور اسلام کا تعلق۔ تو اس کے بارے میں بھی تین طرح کے موقف ہیں۔ ایک موقف وہ ہے جو سائنس کی الوہیت و عبودیت کا طریقہ کار ہے، یہ موقف جو ہے سر سید کا ہے، پرویز کا ہے، تو سائنس کو معبود بنا لینا۔ اور دوسری اس کے مقابلے میں انتحار ہے کہ سائنس کا کلی انکار کرنا اور اس کو شر محض ماننا۔ اس پہ ظفر اقبال صاحب ہیں ایک، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے رد میں وہ ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ اور یہ بڑا مکتبہ، بڑا لمبا چوڑا مکتبہ فکر ہے دیوبندیوں کے اندر۔ یہ خالد جامعی ہیں، عبدالوہاب سوری ہیں، یہ ہمارے ساہیوال کے اندر ڈاکٹر امتنان ہیں، اور لاہور کے اندر بھی بہت سارے اس طریقے سے یہ جو ہے سائنس کو کلی طور پر شر مانتے ہیں، جبکہ واللہ عالم جو ہے اس میں موقف جو ہے وہ درمیان والا موقف ہی درست ہے۔ بہرحال تو تیسری قسم کی جو دلیلیں ہیں وہ حسی دلیلیں۔ چوتھی دلیلیں وہ فطری دلیلیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں۔ فقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ دوسری چیز جو واجب ہے ہم پر وہ عمل ہے، العمل بہ، علم پر عمل کرنا۔ علم ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں حاصل کر لیا، تو اب واجب ہے کہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علم مجرد بغیر عمل کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس والے سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اقتضاء العلم العمل، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ پر علم اور عمل دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا میں علم کی بات ہے اور عاملوا الصالحات میں عمل کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا۔ ایسی حدیث میں باسنی اللہ کس کے ساتھ؟ بالہدا و دین الحق، بالہدا و دین الحق۔ تو تفسیر سعدی میں اس پہ بہت شاندار لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہدا کا معنی علم نافع ہے اور دین حق سے مراد عمل صالح ہے، ورنہ اگر ایسا کریں گے ہدا اور دین حق سے ایک ہی معنی مراد لیں گے تو جو عطف کی دلالت ہے مغایرت کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہدا سے مراد علم نافع اور دین حق سے مراد عمل صالح ہے۔ اب عمل کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔
عمل جو ہوتے ہیں علماء نے اس کی 4 طرح کی تقسیم کی ہے۔ پہلی عمل کی قسم ہے انہیں اعمال القلوب کہتے ہیں، دل کے عمل۔ دل کے عمل اس حوالے سے اعمال القلوب خالد سبت حافظہ اللہ، ان کی کتاب جو ہے 2 جلدوں کے اندر بہت مفید ہے، اور اعمال میں سب سے افضل عمل و عبادت وہ دل کی عمل و عبادت ہے، اور عام طور پر ہم ظاہری عبادت پہ کافی زیادہ توجہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ دل کی عبادات ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کافی ساری جو ہے وہ دل کی عبادات جو ہے اس کا ذکر کریں گے۔ دوسری عبادات بدن کی عبادات ہیں، اعمال ہیں، اور تیسری بدن میں سے خاص کر کے انہیں زبان کے عمل اور زبان کی عبادت، اگرچہ زبان بھی بدن کا جز ہے، لیکن علماء کرام نے زبان کے اعمال کی اہمیت کے لیے اس کو علیحدہ قسم قرار دیا ہے، اور اس میں جو ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو یہ بھی بڑے عظیم اعمال میں سے ہے۔ چونکہ یہ عظیم عمل تھا اس لیے اس کو ایک علیحدہ قسم میں بنا لیا گیا۔ اور چوتھی قسم جو عمل کی وہ مالی عمل ہے۔ تیسری چیز جو واجب ہے جس کا ذکر کیا ہے وہ الدعوۃ الیہ، الیہ کی ضمیر کا مرجع علم ہوگا۔ یہ جو علم ہے اس کی طرف دعوت کو دینا، اس علم کی طرف دعوت کو دینا، یہ بھی انسان پر واجب ہے۔ تو اب الیہ کی ضمیر سے یہ پتہ چلا علم کے دعوت کے لیے علم بنیادی شرط ہے۔ دعوت کے لیے کیا ہے؟ علم بنیادی شرط ہے، بغیر علم کے دعوت دینا یہ گمراہی ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی جتنا علم ہے، اور علم شریعت کی اصطلاح میں ہم نے جو تعریف ابھی کی ہے تو وہ علم صحیح ہی ہوتا ہے، ورنہ دوسرے کو علم جو ہے وہ تجوزاً کہہ دیتے ہیں، وہ علم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس انسان کے پاس جتنا بھی علم ہے اسی قدر انسان پہ دعوت کو دینا واجب ہے۔ پہلا قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ بغیر علم کے دعوت نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، جتنا علم ہے اتنی دعوت دینا انسان پر واجب ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا بلغوا انی ولو آیا، ایک شرعی حکم صحیح معلوم ہے، کیونکہ علم کہتے ہی صحیح کو ہے، تو اس کی دعوت دینا انسان پر واجب ہے۔ اور دلیل اس کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت قاعدہ ہے کہ دعوت الی اللہ من لوازم العلم والعمل، الدعوت الی اللہ من لوازم العلم والعمل، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرن، من میں عموم ہے، اس میں موصول آپ کے علم میں ہی ہے، من کی دلالت میں عموم ہے، من رعا منکم منکرن، اور نکرہ جو ہے وہ جب شرط کے سیاق میں آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، لہٰذا جو تم میں سے دیکھتا ہے کسی گناہ کو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکنا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اس حوالے سے، دعوت کے حوالے سے ایک بہت اچھی کتاب ہے منہج الدعوۃ فی ضوء الواقع المعاصر، عدنان عرعور ان کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہماری جماعت کے فاضل عالم دین عبد الرحمن یوسف راجوالوی حافظہ اللہ انہوں نے کیا ہے۔ ترجمے میں اگرچہ کچھ جگہ پر سکم ہے، لیکن جو ہے وہ ابتدائی طور پر فائدہ لیا جا سکتا ہے، جو بھائی عربی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے دعوت کے حوالے سے، اور اس میں جیسے علم واجب ہے اور عمل واجب ہے، اسی طریقے سے دعوت دینا بھی واجب ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ الصبر علی الاذی فیہ،
فیہ کی ضمیر کا مرجع تینوں چیزوں کی طرف بنا لیں، علم، عمل اور دعوت۔ علم، عمل اور دعوت میں صبر کرنا ہے، تو لازمی بات ہے، یہ قاعدہ علماء نے یوں ذکر کیا ہے، لازمی بات ہے جو انسان علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا، دعوت کا کام کرے گا تو لازماً اس پہ ابتلا آئے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ لازمی بات ہے کہ ابتلا لازماً آئے گی۔ اسی لیے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ امر و نہیں کریں گے تو دعوت کے حوالے سے میں ایک بات بھول نہ جاؤں، آگے کرنی چاہیے تھی، اور دعوت کے اندر جو ہے وہ انذار والا پہلو جو ہے، وہ نہی عن المنکر کا پہلو، اس حوالے سے ہماری کافی غفلت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ نہی عن المنکر جو ہے یہ دعوت کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے بنسبت امر بالمعروف کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ قم فانذر۔ انذار کا حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو انذار جو ہے، اب ہم بہت سارے مثلا کیا کرتے ہیں کہ دعوت میں اور عمل میں، اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ بعض کو یہ غلطی لگ گئی، کیوں کہ محظورات کو کلی طور پہ ترک کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ محظورات کو ہر انسان ہر وقت کلی طور پہ ترک کر سکتا ہے، اس کے لیے استطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں استطاعت شرط نہیں ہے، لیکن اوامر کی امتثال میں استطاعت شرط ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس سے بعض علماء کو یہ غلطی لگ گئی، انہوں نے سمجھا کہ نواہی کا درجہ شریعت میں زیادہ اونچا ہے بنسبت اوامر کے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کا رد کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اوامر اعظم ہیں نواہی سے، کیونکہ توحید یہ اوامر سے ہے، نواز اوامر سے ہے، تو اوامر کی اہمیت شریعت میں زیادہ ہے نواہی سے۔ لیکن دعوت دینے میں، دعوت میں امر بالمعروف نصوص کے اندر جو ہے عام طور پر وہ پہلے ذکر ہوتا ہے اوامر کی عظمت کی وجہ سے، لیکن نواہی جو ہے اس کو بھی دعوت کے اندر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور نہی عن المنکر جو ہے یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ اب جو خود عمل کر رہے تھے اور امر بالمعروف کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے، بہرحال بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، تو زیادہ پریشانیاں جو ہے وہ نہی عن المنکر میں آتی ہیں۔ صبر کے حوالے سے چونکہ آپ سے بات کرنی تھی، تو زیادہ پریشانیاں کس حوالے سے آتی ہیں؟ جب آپ شرک کے خلاف بات کریں گے، جب جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ سود کے خلاف بات کریں گے، جب آپ فحاشی اور عریانی کے خلاف بات کریں گے، اور جب آپ جو ہے آپ یہ ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ نہ کرنا، حکم بغیر ما انزل اللہ، تو اس طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں پریشانیاں زیادہ آتی ہیں، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانی انبیاء کو آتی ہے، پھر جو جتنا نبیوں کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی پریشانی آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کی پریشانیوں کو آپ دیکھیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھیے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو پریشانیاں آئی ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں سب سے افضل ہیں، جو خوفناک حالات سے ان کا واسطہ پڑا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ان حالات سے واسطہ نہیں پڑا۔ اسی لیے علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت دو شخصیات کے ذریعے کی ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اور امام احمد رحمہ اللہ اور محدثین کو کس قدر جو ہے وہ پریشانیاں آئی ہیں، تو دیکھیے جتنا جو ہے وہ انسان امام بخاری کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کیا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل،
اگر آپ حق دین پر ہیں اور حق دین پر عمل کر رہے ہیں اور حق دین کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو یقین کر لیجئے آپ کے لیے پریشانیوں کا آنا ضروری ہے اور اس پہ جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور صبر جو ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاقیات میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جس اخلاق کا ہے وہ صبر کا ہے۔ تزکیے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تزکیے کی معراج وہ صبر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، اللہ تعالیٰ نے کسی کو صبر سے بہتر اور صبر سے زیادہ وسعت والی نعمت کسی کو عطا نہیں کی۔ اس حوالے سے عدت الصابرین جو ہے شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ کی، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں محسوس یہ ہو رہا ہے آنے والا دور دینی طلبہ کے لیے، علماء کے لیے بہت بڑی پریشانیاں اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ کل قابض علی الجمر کی جو تعبیر حدیث میں آئی ہے تو اس کے لیے عدت الصابرین پڑھنا ضروری ہے۔ دل جم جائے گا اور دل بج جائے گا اور آپ کو کیا ہوگا، پھر اس رستے میں چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.